سورہ فرقان کی کچھ آیتوں کی روشنی میں گفتگو ہوئی تھی، جس میں اللہ رب العالمین نے اپنے نیک بندوں کی نسبت خود اپنی طرف کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وعباد الرحمن، رحمان کے بندوں کی خوبیاں کیا ہیں۔ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، کہ رحمان کے بندوں کی خوبیاں یہ ہیں، یا خوبیوں میں سے ایک یہ ہے کہ وہ زمین پر نرم چال چلتے ہیں، عاجزی کی چال چلتے ہیں، انکساری اختیار کرتے ہیں، وہ کبر، غرور، گھمنڈ کی راہ اختیار نہیں کرتے۔ اس پر بھی تفصیل کے ساتھ گفتگو ہوئی۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جاہل جب ان سے مخاطب ہوتے ہیں تو وہ بڑی آسانی کے ساتھ ان سے نرمی سے معافی طلب کرتے ہوئے، ان کو سلام بھیجتے ہوئے وہاں سے گزر جاتے ہیں۔ یہ دوسری خوبی اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کی بتائی۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور تیسری خوبی یہ بتائی کہ وہ راتوں میں اللہ کے سامنے سجدے اور قیام کرتے ہیں۔ رات کی نمازیں، رات کا قیام، رات کے سجدے، یہ اللہ کے نیک بندوں کی بڑی اہم خوبی اور بڑی اہم علامت ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے ان آیتوں میں ایک خوبی یہ بھی بتائی، اور فرمایا کہ ان راتوں میں یا ان دعاؤں میں، رات کی ان دعاؤں میں وہ یہ دعا کرتے ہیں کہ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما، کہ ہمارے رب ہم سے جہنم کے عذاب کو پھیر دے، اس لیے کہ جہنم کا عذاب بڑا خطرناک ہے، وہ بہت بری جگہ اور بہت برا مقام ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے اپنے نیک بندوں کی خوبیوں میں سے بتائی۔ اس کے بعد پھر اس کے بعد کی آیت میں رب العالمین نے فرمایا کہ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، جب وہ خرچ کرتے ہیں جائز خرچ۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قرآن نے دو ٹرم استعمال کیا ہے، اسراف اور تبذیر۔ تبذیر کہتے ہیں فضول خرچی کو، جو جہاں خرچ کرنا جائز ہی نہ ہو، اور اسراف کہتے ہیں کہ جائز جگہ پر خرچ کیا جائے لیکن ضرورت سے زیادہ خرچ کیا جائے، تو اس کو اسراف کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ دونوں میں سے کوئی پسند نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، کہ جب یہ خرچ کرتے ہیں تو درمیان کی راہ اختیار کرتے ہیں، بہت زیادہ اسراف سے کام نہیں لیتے اور بہت زیادہ بخیلی بھی نہیں کرتے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین نے پانچویں صفت اپنے نیک بندوں اور بندیوں کی بتائی۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، چھٹی خوبی جو بہت اہم خوبی ہے، اور اس کے بغیر اللہ تعالی ہماری کوئی عبادت، ہمارا کوئی عمل قبول نہیں کرتا، کہ وہ اللہ کے علاوہ دوسرے معبود کو نہیں پکارتے، چاہے سخت سے سخت وقت آ جائے، بہت زیادہ مصیبتیں ٹوٹ پڑے، بہت زیادہ پریشانیوں نے ان کو گھیر لیا ہو، پھر بھی وہ اللہ کے علاوہ دوسرے معبود کو نہیں بلاتے، اس لیے کہ دوسرا معبود کوئی کام نہیں آ سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کرتے ہوئے فرمایا کہ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، کہ اللہ کے علاوہ دوسرے معبود کو مت پکاریے جو نہ تو آپ کو نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان، اور اگر آپ ایسا کریں گے تو ظالم قرار پائیں گے۔ اس لیے کہ شرک، اللہ رب العالمین کا کوئی چھوٹا سے چھوٹا حق، اللہ رب العالمین کی کوئی چھوٹی سے چھوٹی عبادت دوسرے کے لیے کیا جانا اللہ رب العالمین کو برداشت نہیں ہے۔ اسی کو شرک کہا ہے قرآن نے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان نے، اور یہ شرک ناقابل معافی جرم ہے اگر انسان بغیر توبہ کے مر جائے۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت جو صحیح بخاری صحیح مسلم میں موجود ہے کہ پوچھا انہوں نے کہ اللہ کے رسول سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان تجعل للہ ندا وهو خلقک، اللہ رب العالمین جو تمہارا خالق ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اللہ رب العالمین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وَهُوَ خَلَقَكَ کا لفظ استعمال کیا کہ وہ تمہارا خالق ہے، تمہیں اس نے پیدا کیا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ مکہ والے اللہ رب العالمین ہی کو خالق جانتے تھے، اللہ رب العالمین ہی کو رازق جانتے تھے۔ قرآن نے اس کو نقل کیا ہے کہ وہ صرف توحید عبودیت میں
اللہ کی بندگی جہاں کرنا ہے، اللہ کی عبادت جہاں کرنا ہے، اس میں وہ شرک کرتے تھے، توحید ربوبیت میں نہیں کرتے تھے۔ اللہ کو خالق مانتے تھے، مالک مانتے تھے، رازق مانتے تھے، زمین و آسمان کا مالک مانتے تھے اور رزق دینے والا مانتے تھے، سب کچھ وہ مانتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ انسان اپنے خالق کے ساتھ کسی اور کو شریک کرے۔ ان تجعل للہ ندا وہو خلقک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں فرمایا کہ الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ تو صحابہ نے کہا کہ بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں، ضرور بتائیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ الاشراک باللہ، الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا یہ سارے گناہوں سے بڑا گناہ ہے۔ یہ ایسا گناہ ہے جس کے رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کوئی نیک عمل قبول نہیں کرتا، کوئی عبادت قبول نہیں کرتا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ لئن اشرکت لیحبطن عملک، نبی آپ بھی شرک کریں گے تو آپ کا عمل بھی ضرور بضرور برباد ہو جائے گا، بیکار ہو جائے گا۔ یہ شرک بہت خطرناک گناہ ہے، یہ گھن ہے اور گھن کی طرح سے ساری عبادتوں کو کھا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے بغیر توبہ کیے ہوئے شرک کرنے والا اگر مر جاتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جہنمی ہے۔ من مات وهو يدعو للہ ندا فهو فی النار، جو اس حال میں مرے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بھی ٹھہراتا ہو تو وہ جہنم میں جائے گا۔ من مات من لقی اللہ یشرک بہ شیئا دخل النار، جو اللہ سے ملے اس حال میں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہو تو وہ جہنم میں جائے گا۔ ومن لقیہ لا یشرک بہ شیئا دخل الجنہ، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتے ہوئے کوئی مرتا ہے تو وہ جنت میں جائے گا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں جو اس بات کو بتاتی ہیں۔ قرآن میں بے شمار مقامات پر اللہ رب العالمین نے اس کی طرف توجہ دلائی ہے، اس لیے کہ مکہ والے یہ اللہ تعالیٰ کو تنہا معبود ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بار بار یہ اعلان کروایا نبی سے کہ آپ اعلان کر دیجئے کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کی پرستش اس کائنات میں جائز نہیں ہے، کسی کی عبادت جائز نہیں ہے۔ کوئی ایسی ذات اور ہستی اللہ رب العالمین نے نہیں بنائی ہے جس کے لیے چھوٹی یا بڑی عبادت کی جائے۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کی اور بندیوں کی خاص خصوصیت بیان فرمائی ہے۔ تو والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور وہ ناحق کسی کو قتل نہیں کرتے، بے قصوروں کو، بے گناہوں کو، جہاں چاہے وہاں بم بلاسٹ کر دیا، جہاں چاہے وہاں فائرنگ کر دیا اور اس کو جہاد کا نام دے دیا، یہ اللہ کے نیک بندے نہیں کرتے۔ لا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور اللہ نے جس جان کو لینا حرام قرار دیا ہے وہ جان نہیں لیتے، اس کو قتل نہیں کرتے، الا بالحق، سوائے اس کے حق کے۔ اور حق کیا ہے کہ جب انسان جان کی سزا کے لائق ہو جائے، اس ایسے گناہ کا ارتکاب کر بیٹھے کہ اب اس کی سزا ہی جان لینا ہے، وہ بھی عام آدمی نہیں لے سکتا ہے، وہ بھی حکومت وقت جو خلافت اسلامیہ کا خلیفہ ہوگا، حکومت اسلامیہ کا حاکم ہوگا، اس کے ذمے ہے وہ کہ وہ اس کی جان لے گا یا اس کو سزا دے گا جان لے کر کے۔ عام آدمی کو یہ اختیار نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں اور بندیوں کی یہ بھی صفت بتائی کہ وہ ناحق قتل نہیں کرتے۔ ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون، زناکاری نہیں کرتے، زنا نہیں کرتے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں اور بندیوں کی یہ خصوصیت بتائی ہے۔ ومن يفعل ذلك يلقى ثاما، جو ایسا کرے گا وہ اپنے گناہ کی سزا بھگتے گا۔ اللہ رب العالمین نے یہ تنبیہ بھی فرما دی، بیچ میں پھر آگے کچھ خصوصیتیں بیان کرے گا رب العالمین، لیکن یہاں تنبیہ کر دی کہ ومن يفعل ذلك يلقى ثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة، قیامت کے دن اس کے عذاب کو اور دگنا کر دیا جائے گا۔ ويخلد فيه مهانا، اور وہ اس عذاب میں ذلیل ہو کر، رسوا ہو کر ہمیشہ ہمیش رہے گا۔ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ سوائے اس آدمی کے، ان لوگوں کے جو توبہ کر لیں اور توبہ کرنے کے بعد وہ ایمان اور عمل صالح کے دھن میں لگ جائیں،
ایمان کو اپنے مضبوط کرنے میں لگ جائیں، عمل صالح میں لگ جائیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کی توبہ قبول کر کے پھر اس کو جہنم میں داخل نہیں کرے گا، اس کو سزا نہیں دے گا، وہ ان گناہوں سے اگر توبہ کر لیتا ہے۔ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، تو یہ وہ لوگ ہیں جن کی برائیوں کو بھی اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دے گا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی برائیوں کو بھی اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دے گا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی وہ حدیث مجھے یاد آ گئی جس کے بعض ٹکڑوں کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی روایت کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے آخر میں جن لوگوں کو جہنم سے نکالا جائے گا جنت میں داخل کرنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ کے سامنے لایا جائے گا اور اس کی برائیوں کو گنوایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا فرشتوں سے کہ اس کے بڑے بڑے گناہوں کو نظر انداز کر دو، چھپا دو، اور چھوٹے چھوٹے گناہوں کے بارے میں اس سے پوچھو۔ تو وہ چھوٹے چھوٹے گناہوں کے بارے میں فرشتے پوچھیں گے کہ تم نے یہ کیا تھا، وہ انکار نہیں کر سکے گا، کہے گا کہ ہاں میں نے کیا تھا۔ اور پھر ان گناہوں کے بدلے کہا جائے گا کہ ان گناہوں کے بدلے اللہ تعالیٰ تمہیں نیکیاں دیتا ہے، ان گناہوں کو بدل کر نیکیاں عطا کرتا ہے۔ تو وہ بولے گا کہ اللہ میرے تو بڑے بڑے گناہ بھی تھے جو میں یہاں نہیں دیکھ رہا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو چھپا دے گا۔ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، تو توبہ اللہ رب العالمین کو اس قدر پسند ہے کہ وہ ہماری برائیوں کو مٹا دے گا۔ اللہ رب العالمین اس کی وجہ سے اس کو کفارہ بنا دے گا، ان گناہوں کے لیے ہماری توبہ کو، استغفار کو، معافی طلب کرنے کو کفارہ بنا دے گا یہ اللہ رب العالمین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد ہنسنے لگے کہ بندہ کتنا معصوم ہے، کتنا بھولا بھالا ہے کہ اللہ رب العالمین تو سب جانتا ہے، اس کے باوجود وہ اللہ رب العالمین کے سامنے کہے گا کہ میں نے یہ بڑے بڑے گناہ کیے تھے جو یہاں میں نہیں پا رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہنسنے لگے۔ راوی کا بیان ہے کہ اس قدر تیز ہنسے کہ آپ کی داڑھیں بھی دکھنے لگیں۔ آپ بہت کم اس طرح تیز ہنستے تھے، چنانچہ جب تیز ہنسی کو راوی روایت کرتا ہے تو وہ بیان کرتا ہے کہ آپ کے دانت کھل گئے، آپ کی داڑھیں نظر آنے لگیں، یہ راوی بیان کرتا ہے۔ تو یہاں بھی اس حدیث میں بھی راوی نے بیان کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس قدر رحمان و رحیم ہے، اس قدر غفار و غفور ہے، اس قدر نوازنے والا ہے کہ بڑے سے بڑا گناہ انسان کر جائے اور اگر وہ توبہ کر لیتا ہے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں آ کر رو لیتا ہے، گڑ گڑا لیتا ہے، تو اللہ رب العالمین کو اس قدر پسند ہے کہ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ وہ توبہ کے ٹاپک پر کبھی آپ نے خطبہ سنا ہوگا تو وہ حدیث ضرور سنی ہوگی جس میں ایک شخص ہے جو 99 قتل کر لیتا ہے، 99 قتل کرنے کے بعد کسی دیندار آدمی کے پاس جاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ میں نے 99 قتل کیا ہے تو کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ وہ دیندار آدمی، اس کو پتہ نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ 99 کیا، اگر 199 قتل بھی انسان کر لے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس نے کہا کہ نہیں، تم نے تو بہت زیادہ جرم کیا، اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ اس نے اس کا بھی قتل کر دیا، اس نے اس کا بھی قتل کر دیا۔ اس طرح سے اس نے 100 قتل اپنے کھاتے میں ڈال لیے۔ پھر اس کے بعد وہ کتاب و سنت کے کسی جانکار عالم کے پاس پہنچا اور اس نے پوچھا کہ میں نے 100 قتل کیے ہیں، کیا اللہ تعالیٰ نے میرے لیے توبہ کا دروازہ کھول رکھا ہے؟ اس عالم نے کہا کہ تمہارے لیے ہمیشہ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، تم جب چاہو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ تو وہ شخص توبہ کے لیے اب وہ کسی جگہ کا ارادہ کرتا ہے اور وہ جانے لگتا ہے کہ راستے میں اس کی موت آ جاتی ہے، موت آ جاتی ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رحمت کے فرشتے بھی اور عذاب کے فرشتے دونوں آ جاتے ہیں، جھگڑنے لگتے ہیں کہ یہ آدمی 100 لوگوں کا قاتل ہے، 100 لوگوں کو قتل کرنے والا ہے، اس کو عذاب کے فرشتے کہتے ہیں کہ اس پر میرا حق ہے، اور رحمت کے فرشتے کہتے ہیں کہ نہیں، چاہے اس نے 100 قتل کر لیے تھے لیکن اس کا ارادہ توبہ کا تھا، اس لیے اس پر میرا حق ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ حکم ہوتا ہے اور ان میں سے ایک آدمی، ایک فرشتہ یا اللہ تعالیٰ کسی کو بھیجتا ہے، وہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ تم لوگ کس سلسلے میں جھگڑ رہے ہو۔ کہا کہ ایسا معاملہ، کہا کہ کوئی بات نہیں ہے، زمین ناپ لو، جس زمین سے قتل کر کے یہ آ رہا ہے وہ قریب ہے، یا جہاں یہ توبہ کی غرض سے جا رہا ہے وہ قریب ہے۔ اگر توبہ والی زمین اس کی قریب ہوگی تو یہ رحمت کے فرشتوں کا حقدار ہے،
چنانچہ اللہ تعالیٰ، حدیث کے الفاظ یہ بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ رحمت والی اور توبہ والی زمین کو قریب کر دیتا ہے اور وہ اللہ کی رحمت کا حقدار بن جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو توبہ اس قدر پسند ہے، اس قدر پسند ہے۔ تو توبہ بڑے سے بڑے گناہ کے بعد کیا جا سکتا ہے، تو ہمیں اور آپ کو کثرت سے توبہ کرنی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن رات میں 100 سے زیادہ مرتبہ توبہ کرتے تھے، استغفار کرتے تھے، جبکہ آپ بخشائے تھے، پھر بھی آپ توبہ کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امت سیکھ لے، امت جان جائے کہ استغفار کی کیا اہمیت ہے، توبہ کی کیا اہمیت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اماں عائشہ نے پوچھا کہ رمضان کی راتوں میں مجھے یہ پتہ چل جائے، محسوس ہو جائے کہ آج کی رات قدر کی رات ہے، لیلۃ القدر ہے، شب قدر ہے، تو میں کیا دعا کروں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ تم یہ مانگ لو وہ مانگ لو، یہ کچھ نہیں کہا کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یہ دعا کرو، اللہ تو بڑا معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنے کو پسند بھی کرتا ہے۔ یہ الفاظ ہیں، تحب العفو، تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے، فاعف عنی، مجھے معاف کر دے۔ تو یہ اللہ رب العالمین فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَات، جو توبہ کر لیں، ایمان کو مضبوط کر لیں، عمل صالح کر لیں، یہ کرنے لگ جائیں ان سارے گناہوں کے بعد، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَات، یہی وہ لوگ ہیں جن کی برائیوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں تبدیل کر دے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، جو توبہ کر لیں، عمل صالح کر لیں، تو اور اللہ کی طرف توبہ کرنے کی طرف سے توبہ کر لیں، رجوع کر لیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ سنتا ہے۔ ان اللہ يقبل توبۃ العبد ما لم يغرغر، جب تک غرغرے کی حالت میں انسان نہ پہنچ جائے، سکرات میں، جانکنی کی حالت میں نہ پہنچ جائے، تب تک میرے لیے، آپ کے لیے، سب کے لیے توبے کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، تم جو کرتے ہو سب جانتا ہے، اس کے باوجود وہ اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے اور برائیوں کو درگزر کرتا ہے، معاف کرتا ہے۔ معافی مانگنے والا اس کے پاس پہنچے تو معافی طلب تو کرے، مغفرت طلب تو کرے۔ تو ہم نے تو یہ سمجھ لیا ہے کہ مغفرت شارٹ کٹ بکتی ہے بازار میں، مولوی صاحب کو بلا لیا اور ان سے گھر میں قرآن پڑھوا لیا، دعا کروا لیا، مغفرت مل گئی۔ نہیں، معاف کیجیے گا، اتنا آسان مغفرت نہیں ہے، اور آسان بھی ہے۔ خود رب العالمین کے سامنے گر جائیے، روئیے، گڑ گڑائیے، اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے سارے خاندان کے لیے دعا کیجیے، وہ بخشنے کے لیے تیار ہے۔ تو ہمارے پاس وقت نہیں ہے اور دوسرے سے کرائے کے آدمی سے بخشش کروانے کے چکر میں پڑے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ہمارے اور آپ کے لیے، سب کے لیے توبہ کا دروازہ کھول دیا ہے۔ توبہ کا دروازہ یہ ہماری زندگی میں تو اس وقت تک کے لیے کھلا ہوا ہے جب تک ہم جانکنی کے عالم میں نہ پہنچ جائیں، اور اس پوری دنیا کے لیے، اس کائنات کے لیے اس وقت تک کھلا ہوا ہے جب تک کہ سورج مشرق سے طلوع ہونے کے بجائے مغرب سے طلوع نہ ہونے لگ جائے۔ جب سورج مغرب سے طلوع ہونے لگے گا قیامت کے قرب میں، تو پھر توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، اس کے بعد کوئی توبہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے۔ تو یہ جب تک ہمارے لیے اور آپ کے لیے دروازہ کھلا ہو، اس سے فائدہ اٹھائیں۔ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، یہ چند خوبیاں اللہ رب العالمین نے بتائی تھیں، اور ان خوبیوں کے درمیان کچھ گناہوں سے رک جانے کو بھی اپنے نیک بندوں اور بندیوں کی علامتیں بتائی تھیں، اور پھر بتایا کہ یہ گناہ انسان سے ہو جائیں، میرے بندوں سے۔ اللہ رب العالمین نے اس بیچ میں اس کو ذکر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے گویا اس بات کو مان لیا ہے کہ میرے بندوں سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، گناہ ہو سکتے ہیں، لیکن میرے بندے اس پر باقی نہیں رہتے، ہٹ دھرمی نہیں کرتے، اصرار نہیں کرتے، مصر نہیں رہتے، اس کو کنٹینیو نہیں کرتے، بلکہ فوراً اللہ رب العالمین کی طرف لوٹتے ہیں، رجوع کرتے ہیں۔ تو یہ خوبیاں اللہ رب العالمین نے بتائی۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ والذین لا یشہدون الزور، رحمان کے بندے اور بندیاں وہ بھی ہیں جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے، جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار حدیثیں ہیں جس میں آپ نے یہ بتایا کہ مومن جھوٹا نہیں ہوتا ہے،
مومن جھوٹ نہیں بولتا ہے۔ قرآن پاک میں بھی اللہ رب العالمین نے بے شمار مقامات پر یہ بیان فرمایا ہے۔ ایک جگہ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچے لوگوں کی راہ اختیار کر لو، سچے لوگوں کے راستے پر چل پڑو، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، یہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے۔ لیکن جھوٹی گواہی بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ والذین لا یشہدون الزور، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا بڑے بڑے گناہ تمہیں نہ بتا دوں؟ تو صحابہ نے کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول، ضرور بتائیے۔ آپ نے فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، وعقوق الوالدین، اور والدین کی نافرمانی، والدین کی نافرمانی یہ بڑا گناہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے جہاں اپنی عبادت کا حکم دیا ہے وہیں والدین کے ساتھ نرمی، اچھا سلوک، اچھا برتاؤ اور اچھے معاملات کرنے کا حکم دیا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، آپ کے رب کا یہ حکم آ چکا ہے، آپ کے رب کا یہ فیصلہ نازل ہو چکا ہے کہ آپ صرف اس کی عبادت کریں گے اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنے حق کے بعد والدین کا حق رکھا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا کہ اللہ کا حق یہ ہے کہ اس کے ساتھ شرک نہ کیا جائے، والدین کا حق یہ ہے کہ والدین کی نافرمانی نہ کی جائے، وحقوق الوالدین، ورنہ یہ سب سے بڑا گناہ ہوگا شرک کے بعد۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائے ہوئے تھے، اپنے بستر پر ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، اٹھ کر بیٹھ گئے، سنبھل گئے، سیدھا بیٹھ گئے، اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ وشہادۃ الزور، وشہادۃ الزور، وشہادۃ الزور، صحابی کا بیان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اتنی بار بیان آپ نے فرمایا کہ ہم لوگ سوچنے لگے کہ آپ خاموش ہو جاتے۔ جھوٹی گواہی بہت بڑا گناہ ہے، مومن جھوٹی گواہی نہیں دیتا، جھوٹ نہیں بولتا۔ والذین لا یشہدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما، اور لغو کاموں سے، لغو جگہوں سے وہ بڑے وقار کے ساتھ، بڑی عزت کے ساتھ، بڑی شرافت کے ساتھ گزر جاتے ہیں، وہ اس میں پھنستے نہیں ہیں۔ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث گرامی کہ آدمی کا اسلام اس وقت اچھا ہو جاتا ہے جب وہ لایانی چیزوں سے دور ہونے لگ جائے، لایانی چیزوں سے اپنے آپ کو دور کر لے۔ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، یہاں بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ لغو سے، لہو لعب سے، لایانی کاموں سے، لایانی چیزوں سے وہ جب گزرتے ہیں تو بڑی شرافت کے ساتھ، عزت کے ساتھ اپنے دامن کو سمیٹتے ہوئے وہاں سے گزر جاتے ہیں۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا، جب رب کی آیتوں کی روشنی میں ان کو نصیحت کی جاتی ہے تو وہ اندھے بہرے بن کر نہیں بیٹھے رہتے۔ رب کی آیتوں کی روشنی میں جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے، انہیں رب کی طرف بلایا جاتا ہے، رب کے فرمان کی دعوت دی جاتی ہے، رب کی توحید کی طرف بلایا جاتا ہے، رب کی وحدانیت کی اہمیت سمجھائی جاتی ہے، رب کے ساتھ شرک کرنے کی خباثت کو بیان کیا جاتا ہے، رب کے ساتھ کسی اور معبود کو پکارنے کے گناہ کو بیان کیا جاتا ہے، تو وہ چپ چاپ نہیں رہتے، ان آیتوں پر غور کرتے ہیں۔ یہ آیتیں جو بیان کی جا رہی ہیں، یہ آیتیں ہمارے اور آپ کے گھر میں رکھے ہوئے قرآن میں موجود ہیں، ہمارے اور آپ کے گھر میں پڑھے جانے والے قرآن میں موجود ہیں، یہ آیتیں ہمارے اور آپ کے گھر میں ترجمے کے ساتھ رکھے ہوئے قرآن میں بھی موجود ہیں۔ ہم کیوں نہیں، ہمیں توفیق کیوں نہیں ملتی؟ اس لیے کہ ہم اللہ کے قرآن سے اور نبی کے فرمان سے اتنے دور جا چکے ہیں کہ لاکھ کہنے والا کہتا رہ جائے، لاکھ نصیحت کرنے والا نصیحت کرتا رہ جائے، یہاں سے نکلنے کے بعد ہماری زندگی جہاں ہوتی ہے وہیں رہتی ہے، کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ رحمان کے بندے اور بندیاں ایسے نہیں ہوتے، ایسے نہیں ہوتے، بلکہ وہ غور کرتے ہیں قرآن کی آیتوں پر، وہ اندھے اور بہرے نہیں بنے رہتے، اندھے اور بہرے نہیں بنے رہتے۔ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، اور پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، یہ لوگ دعا کرتے ہیں رب سے کہ اے ہمارے رب ہماری بیویوں کو ہمارے لیے چین اور سکون کا سبب بنا دے، اور ہماری اولاد کو ہمارے لیے
آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ والذین یقولون ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، یہ دعا کرتے ہیں۔ کتنے لوگ ہمارے یہ دعا کرتے ہیں؟ ہمارے سماج میں، مسلم سماج میں کتنے لوگ یہ دعا کرتے ہیں؟ اولاد کی فکر سب کو ہے، اولاد کا اسٹیٹس بڑھ جائے، اولاد دنیا کے اعتبار سے کامیاب ہو جائے، دنیا کے اعتبار سے خوب پیسے کمانے والی اولاد بن جائے، ان کی موت کے بعد ان کے لیے دعا کرنے والی اولاد بن جائے، کسی کو فکر نہیں ہے، کسی کو فکر نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ رحمان کے بندے اور بندیاں یہ دعا کرتے ہیں کہ والذین یقولون ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے ہمارے رب ہمیں ایسی بیویوں سے نواز دے اور ایسی اولاد سے نواز دے جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے۔ شکایت سب لوگ کرتے ہیں کہ ہماری اولاد نافرمان ہو گئی، ہماری اولاد بات نہیں سنتی، ہماری نسل بگڑتی جا رہی ہے۔ سارے معاشرے کے ہر فرد سے آپ یہ کہتے ہوئے سنیں گے کہ یہ نسل برباد ہو رہی ہے۔ ذمہ دار کون ہے؟ کیا وہ جو آدمی یہ بات کہہ رہا ہے وہ ذمہ دار نہیں ہے؟ اس امت کے ہر فرد کو آپ یہ کہتے ہوئے سنیں گے کہ اس امت کو اصلاح کی ضرورت ہے، لیکن وہ خود اپنی اصلاح کے لیے تیار نہیں۔ کیسے اصلاح ہوگی بھائی؟ کانفرنسوں سے، جلسے سجا لینے سے، اسٹیج بنا لینے سے؟ نہیں، کبھی نہیں۔ ہر آدمی اپنا ذمہ دار ہے، اپنے آپ کو وہ سنبھال لے گا، اپنی اصلاح کر لے گا، اپنا تصفیہ اور تزکیہ کر لے گا تو سارا سماج درست ہو جائے گا، سارا سماج درست ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سماج تیار کیا تھا، جو معاشرہ بنایا تھا، جس معاشرے کی تعمیر فرمائی تھی، وہ اسی طرح سے ہوا تھا۔ ایک ایک آدمی آتا گیا اور وہ اپنی اصلاح کرتا گیا، اس طرح سے جڑتا گیا اور پورا کارواں بن گیا۔ اور وہ کارواں ایسا بنا 23 سال کی زندگی میں کہ لاکھوں کی تعداد میں حجۃ الوداع میں لوگ جوق اور مختلف ممالک سے، مختلف گوشوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حج میں تشریف لے آئے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا اثر تھا۔ تو ہم تو تربیت بھی نہیں کرتے اور اپنی اولاد کے لیے دعا بھی نہیں کرتے۔ نیک اولاد اتنی بڑی دولت ہے کہ نیک اولاد جو عمل بھی کرے گی، آپ کے لیے دعا کرے نہ کرے وہ تو چھوڑ دیجیے، جو عمل بھی کرے گی اس کا آپ کو فائدہ ہوگا مرنے کے بعد۔ اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، انسان جب مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے، اس کے بعد کسی اور کا عمل کرنا اس کے حق میں فائدہ نہیں پہنچائے گا، سوائے اس کے کہ اس کی جانب سے صدقہ کر دیا جائے۔ میت کی طرف سے، مرے ہوئے آدمی کی طرف سے صدقہ کر کے آپ اس کو اس کا ثواب پہنچا سکتے ہیں، باقی کوئی عمل کسی سے بھی کروا لیجئے، کتنا پیسہ خرچ کر لیجئے، کوئی فائدہ نہیں۔ دعا کر سکتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوائے 3 لوگوں کے، 3 چیزوں کے، صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ کا ثواب مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے، اسی لیے اس کو جاری کہا ہی گیا ہے، وہ کنٹینیو رہتا ہے وہ ثواب۔ او علم ينتفع به، آپ نے کوئی کتاب لکھ دی، کوئی لائبریری قائم کر دی، کوئی مکتبہ بنا دیا، کسی کو آپ نے پڑھا دیا، وہ علم اس سے جب تک فائدہ لوگ اٹھاتے رہیں گے تب تک آپ کو اس کا فائدہ پہنچتا ہے، اس کا بونس ملتا رہے گا۔ او ولد صالح يدعو له، نیک اولاد آپ کے لیے دعا کرے گی، اس کا فائدہ پہنچے گا۔ نیک اولاد بنا لینا یہ کم بڑی کامیابی نہیں ہے۔ ہم اس کو چاہے جس حساب سے دیکھیں، ہماری اولاد چاہے ایسی ہو جائے کہ فرض نماز مسجد میں ہو رہی ہو اور گیٹ پر ہنگامہ ہو رہا ہو، چاہے ایسی ہو جائے، اور گیٹ تو بہت دور ہو گیا، اب تو مسجدوں میں بھی ہنگامہ ہوتا ہے، نماز ادھر تراویح ہوتی رہتی ہے، لوگ پیچھے بیٹھ کر موبائل چلاتے ہیں، اسی مسجد کی بات ہے۔ بار بار منع کرنے کے باوجود منع کرنے والا بھی تھک گیا کہ اب منع نہیں کروں گا، چاہے جو کرنا ہے کرو، مسجد میں بیٹھ کر اللہ دیکھ رہا ہے، تم جانتے ہو۔ یہ ہوتا ہے ہماری مسجدوں میں۔ یہ تربیت اولاد نہ ہونے کی سزا ہے کہ اللہ کا گھر بھی اب محفوظ نہیں رہا ہماری نئی نسل سے۔ یہ نہیں کہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں، موبائل چلانے والے بچے آپ جانتے ہیں، اللہ کا گھر بھی محفوظ نہیں رہا ہم لوگوں کے اپنے اولاد کی تربیت نہ کرنے کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں اور بندیوں کی خوبیاں یہ بتائیں کہ یہ دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہمیں جو بیوی دے وہ بھی ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اور ہمیں جو اولاد دے وہ بھی ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک رہے۔
والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں متقیوں کا امام بنا دے۔ اللہ اکبر! کتنے لوگ دعا کرتے ہیں تقویٰ کے لیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ہدایت کی اور تقویٰ کی، عفاف پاک دامنی کی، اور غنا بے نیازی کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا، اے اللہ میرے نفس کو تقویٰ عطا کر دے، اے اللہ میرے نفس کو تقویٰ عطا کر دے، وزکیہا انت خیر من زکاہا، تو اسے صاف ستھرا کر دے، تو ہی سب سے بہتر صاف کرنے والا ہے، انت ولیہا ومولاہا، تو ہی اس کا کارساز اور مالک ہے۔ کتنے لوگ اس کی فکر کرتے ہیں؟ تقویٰ کی ضرورت کتنے لوگوں کی؟ وہی تقویٰ جس کے آ جانے کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا کہ جس کے اندر تقویٰ آ گیا اس کے سارے راستے میں کھولتا ہوں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جو اللہ کا تقویٰ اختیار کر لے اللہ اس کے لیے مخرج بنا دیتا ہے، راستہ بنا دیتا ہے، اس کے راستے کو آسان کر دیتا ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے، روزی دیتا ہے جس کا اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ من امرہ یسرا، جو اللہ سے کا تقویٰ اختیار کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی جانب سے اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم، اے ایمان والو اگر تم اللہ کا تقویٰ اختیار کر لو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے فرقان پیدا کر دے گا۔ فرقان کا مطلب ہوتا ہے اچھائی اور برائی کے درمیان فرق پیدا کرنے والی چیز، صلاحیت ہمارے اندر آ جائے گی۔ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ سے ڈرنے والے ہم کب بنیں گے؟ اللہ کا تقویٰ کب آئے گا؟ اور اللہ سے یہ دعا کب کریں گے کہ وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، ہمیں متقیوں کا امام بنا دے۔ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما، اللہ رب العالمین نے اپنے نیک بندوں اور بندیوں کی ساری خوبیاں بتانے کے بعد ان کے لیے نتیجے کا اعلان بھی کر دیا کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کو جنت میں بالا خانوں سے نوازا جائے گا۔ اور کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے دنیا کی رنگینیوں میں رہتے ہوئے، دنیا کے الجھنوں میں رہتے ہوئے، دنیا کی پریشانیوں میں رہتے ہوئے، دنیا میں گناہ کے چانس رہتے ہوئے وہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضری دینے والے لوگ تھے، اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرنے والے لوگ تھے، اللہ رب العالمین سے توبہ کرنے والے لوگ تھے، صبر کی راہ انہوں نے اختیار کی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو بالا خانوں سے نوازے۔ اولئک یجزون الغرفہ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما، اور اس میں ان کا استقبال ہوگا، ان بالا خانوں میں اور جنت کے ان باغوں میں استقبال ہوگا، تحیہ سلام، لوگ فرشتے ویلکم کریں گے، استقبال کریں گے، سلامتی بھیجیں گے، سلام کریں گے۔ یلقون فیہا تحیۃ وسلاما خالدین فیہا حسنت مستقرا ومقاما، جس میں یہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے، جو بڑا ہی بہترین ٹھکانہ اور اچھا مقام ہے۔ قل ما يعبأ بكم ربی لولا دعاؤکم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما، اگر تمہیں پرواہ نہیں ہوگی، تم اللہ رب العالمین کی طرف نہیں رجوع کرو گے تو اللہ رب العالمین کو بھی تمہاری پرواہ نہیں ہے۔ قل ما يعبأ بكم ربی لولا دعاؤکم، تمہاری دعا اگر نہ ہو، تم اللہ کی طرف رجوع کرنے والے نہ بنو تو اللہ کو بھی تمہاری پرواہ نہیں ہے۔ فقط کذبتم، تم نے اگر اللہ کو جھٹلایا ہے، اللہ کی شریعت کو جھٹلایا ہے، اللہ کے رسول کو جھٹلایا ہے، فسوف یکون لزاما، تو لازم پکڑ لینے والا عذاب اور سزا تمہارے لیے۔ یہ اللہ رب العالمین نے سورہ فرقان کی آخر کی یہ چند آیتوں میں اپنے نیک بندوں، اپنی نیک بندیوں، اپنے محبوب بندوں اور بندیوں کی یہ خوبیاں بیان فرمائی ہیں۔ سورہ فرقان کی ان آیتوں کو پڑھیے اور دیکھیے کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے اور آپ کے لیے کیا پیغامات نازل فرمائے ہیں۔ اللہ کے نیک بندوں اور بندیوں کی جو خوبیاں، سورہ احزاب کی آیت جو ہمارے خطبے کا موضوع تھا، اس میں جو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے، آئندہ خطبے میں ہم اور آپ جانیں گے، سمجھیں گے کہ کتنی خوبیاں اللہ رب العالمین نے چند الفاظ میں
جتنی خوبیاں اپنے محبوب بندوں اور بندیوں اور ان بندوں اور بندیوں کی بیان فرما دی ہیں جن بندوں کے لیے اس نے مغفرت بھی تیار کر رکھی ہے اور اجر عظیم بھی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق بخشے۔ رب العالمین دنیا میں جہاں جہاں بھی مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ رب العالمین تو اپنے خاص فضل و کرم سے ہم میں سے جو بیمار ہیں انہیں شفائے کامل عاجل نصیب فرما دے۔ رب العالمین ہم میں سے جو صحت مند ہیں انہیں توفیق دے کہ وہ اپنی صحت کو غنیمت جانتے ہوئے تیری شکر گزاری کے ساتھ، تیری فرما برداری کے ساتھ اپنی باقی زندگی گزار سکیں۔ رب العالمین ہم میں سے جو قرض دار ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کا بندوبست فرما دے۔ رب العالمین ہم میں سے جو بے روزگار ہیں ان کی جائز کمائی کا بندوبست فرما دے، انہیں اس بات کی بھی توفیق رب العالمین جو روزگار والے ہیں انہیں اس بات کی توفیق دے کہ وہ حلال کمائی کی فکر کریں، حرام سے بچیں، اور انہیں اس بات کی بھی توفیق دے کہ وہ تیرے نادار، یتیم، مسکین بندوں بندیوں پر خرچ کرنے والے بنیں، تیرے دین کی نشر و اشاعت کی خاطر، تیرے کلمے کی بلندی کی خاطر بھی خرچ کرنے والے بنیں۔ رب العالمین تو اپنے خصوصی فضل و کرم سے ہم میں سے جن کے والدین زندہ ہیں توفیق دے کہ وہ ان کی خدمت کر کے جنت کما سکیں، جن کے والدین وفات پا چکے ہیں ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، انہیں اعلیٰ علیین جنت الفردوس میں جگہ دے دے۔ رب العالمین ہم میں سے جو اولاد والے ہیں توفیق دے کہ وہ ان کی ایسی تربیت کر سکیں کہ ان کی وفات کے بعد ان کے لیے دعائے رحمت و مغفرت کرنے والی اولاد ثابت ہو۔ جو اولاد والے نہیں ہیں ان کے لیے نیک اولاد کا فیصلہ فرما دے۔ رب العالمین تو اپنے خصوصی فضل و کرم سے ہمارے بچوں، بچیوں، نوجوانوں، بڑوں سب کی اصلاح فرما دے۔ رب العالمین ہمارے زندوں کو بھی بخش دے، ہمارے مردوں کو بھی بخش دے، ہمارے مردوں کو بھی بخش دے، ہماری عورتوں کو بھی بخش دے۔ ہم سب کو جب تک زندہ رکھ اسلام پر زندہ رکھ، جب وفات دے ایمان پر وفات دے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم۔